السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم مولانا ضیافت صاحب، آپ سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے اس سے وسیلہ ثابت نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ آپ جواب دیتے، آپ نے ایک کتابچہ مجھے بھیج دیا ہے، تو اگر کتابیں پڑھنی ہیں تو پھر سب ہم اپنے اپنے گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو میں اس کے جواب میں جو کتاب لکھی ہے وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ایسے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں وہ بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس آیت کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے جو کتابچہ بھیجا ہے یہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو یہ اسکرین شاٹ بھی بھیج دیا ہے، پہلے دیکھیں اور آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ فیصلہ آپ پر ہے، میں کچھ نہیں کہتا آپ کو کہ اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کیا یہ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ جو مولانا نے کیا ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب نے، تو یہ ترجمہ کیا لکھتے ہیں، اور پوری آیت بھی نہیں لکھی، کیونکہ پوری آیت لکھیں تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلے کلپ میں پوری آیت بھی آپ کو لکھ کے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ کر بھیجوں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر ترجمہ کیا گیا یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ آخر آپ بھی عربی پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ پہلے عربی سنیں جو لکھی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ میں لکھتے ہیں اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اب اس میں نہ تو ذکر ہے نبی کا عربی میں اور نہ ہی ذکر ہے وسیلے کا۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، فتح مانگتے تھے، لیکن اس میں یہ ترجمے میں اضافہ کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ جائیں اپنے قرآن کے تراجم اٹھا لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ الفاظ ترجمے میں ایڈ کیے گئے ہیں، یہ الفاظ ترجمے میں نہیں ملیں گے، کسی عربی جاننے والے عالم دین سے پوچھ لیں، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا، آپ خود عربی سمجھتے ہیں، مجھے بتا دیں کہ جو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے، یہ عربی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو پہلے یہ آپ اس غلطی کی اصلاح کریں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے اب بات کی جائے، تو یہ آیت جو پہلی نے پیش کی تھی تو وہاں پر تو پوری آیت بھی نہیں لکھی، ایک بات یہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے ایسا، اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کی غلطی میں نے بتا دی، یہ عربی میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اس نبی کے وسیلے سے۔ اور تیسری بات ہے، میں نے پوری آیت آپ کو لکھ کر بھیجی ہے، آپ خود اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اپنے اپنے گھروں میں جو قرآن کے ترجمے ہیں وہ اٹھا کر پڑھ لیں، ادھر سے آپ کو ترجمہ دیکھ لیں اور دیکھیں کہ کہیں وسیلے کا لفظ یہاں عربی آیت میں ہے۔ دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید کتاب آئی، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی جو یہودیوں کے پاس پہلے کتاب ہے تورات، تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور یہ قرآن مجید بھی آ گیا، یہ تصدیق والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والے ہیں اور نبوت لے کر آنے والے ہیں، شریعت لے کر آنے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آگے ان کے پاس اور انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو ان یہودیوں نے کفر کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر وسیلے کا لفظ نہیں ہے، اور معاملہ کیا تھا کہ یہود جو تھے انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کے منتظر ہیں، وہ آئیں گے تو ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور ذرا سا بھی عربی جاننے والا جو بندہ ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر کیا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، ما عرفوا، یہ ما کا جو لفظ ہے نا، یہ اکثر بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، من جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جاندار کے لیے، تو یہاں پر ما استعمال ہوا ہے کہ جب آ گئی ان کے پاس ما، وہ شریعت، وہ کتاب، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا اس کو، تو کفروا بہ، تو کفر کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیتے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا، کفر کیوں کیا؟
انہوں نے تو کفر کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہماری نسل میں سے نہیں ہے، اور جو شریعت یہ لے کے آئے تھے یہودیوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں، تو یہ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی میں مولانا الیاس گومن صاحب نے ایک روایت پیش کی ہے کہ یہ روایت میں ملتا ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے اور قرطبی کے حوالے سے کہ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا، کہ یہود ایسے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم تجھ سے بحق نبی امی سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ مستدرک حاکم آپ دیکھ لیں، امام حاکم نے فرمایا کہ یہ مجبوری کی وجہ سے یہ تفسیر کے لیے لائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس میں ایک راوی عبد المالک جو متروک ہے، اور اس طرح کی روایات جتنی بھی ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو جو روایت صحیح ثابت نہ ہو اس سے عقیدے کا مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں اگلے میسج میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو عقیدے کے مسئلے میں یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر ضعیف روایت نہیں قبول ہوتی، تو یہ تو متروک روایت ہے، اور اس کو آپ پیش کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیت کو اپنا معنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو معنی اس آیت سے نہیں بن رہا، نہ یہاں پر ذات کا ذکر ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات میں نے یہ پہلے بھی کہی تھی کہ اگر بفرض محال مان لیا جائے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وہ ایسے دعائیں کیا کرتے تھے، تو کیا ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ ہم تو آپ کو شریعت محمدی پر چلانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں یہودیوں کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے، اور کب کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے۔ آپ نے شریعت محمدی کو ماننا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کی واقعات جو ہے ان کو تسلیم کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر میں آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ جب اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو جب وہ وہاں پر فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ لَنَتَّخِذَنَّ مَسْجِدًا، سورہ کہف میں یہ ذکر ہے کہ ہم یہاں پر ان کی جگہ پر مسجد بنانے لگے ہیں، قبروں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، قبروں پر مسجدیں بننے دیں، قرآن میں آ گیا اصحاب کہف والوں نے ایسا کیا تھا، وہ بھی تو پہلی شریعت والے ہیں نا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، قبروں پر مسجدیں نہیں بنا سکتے۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن ہماری امت میں یہ منع ہو گیا ہے۔ تو جو شرعی وسیلے ہیں، جو جائز وسیلے ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے وہ وسیلے نہیں اختیار کیے جا سکتے۔ تو یہ آپ کی جو پہلی آیت ہے اس کا میں نے رات پیش کر دیا ہے۔ باقی میں چاہوں گا کہ آپ بول کر بات کریں، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں یہ کتابیں پڑھوں وہ کتابیں پڑھوں۔ جو آپ پڑھیں، آپ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں، یہاں سے یہ چیزیں یاد کر لیں، لیکن ہمیں بول کر بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو بہرحال یہ آیت آپ کا قطعاً ثبوت نہیں بنتی۔ ایک تو ترجمے میں آپ نے غلطی کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے ترجمے سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ وہ وسیلہ بالذات کیا کرتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہودیوں والے کام پر چلنا ہے تو میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں کہ سجدہ تعظیمی ان کے ہاں ہوتا تھا تو آپ بھی کیا کریں، حرام ہے نا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ اصحاب کہف، ادھر قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر یہ فوت ہو گئے تو یہاں پر مسجد بناتے ہیں، تو اب آپ بھی قبروں پر مسجد بنائیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جو چیز صحیح ثابت ہے اس پر عمل کریں، اور جو بات نہیں بنتی تو اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کبھی کہاں سے پکڑتے ہیں۔ جی، تو اب آپ یہ ترجمہ والا جو مسئلہ ہے اس کا، اور یہ جو روایت اس میں جو آپ نے گمر صاحب نے لکھی ہے اس کو صحیح ثابت کریں کہ یہ روایت صحیح ثابت ہے، اس کو محدثین نے صحیح بھی کہا یا نہیں ہے۔ ضعیف روایت آپ نے پیش کر دی، اور ترجمے میں آپ نے غلطی کی۔ دو چیزیں، توسل کا وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے اور نبی کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ اکبر، اور اس کی جو معتبر شرح ہے وہ ایک حنفی عالم ہیں مولانا علی قاری حنفی، انہوں نے کی ہے۔ تو وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، بلکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی تینوں کا متفقہ عقیدہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا
اس طرح دعا مانگنا مکروہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلے یا نبیوں اور رسولوں کے وسیلے سے اور بیت اللہ یا مشعر الحرام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ الاکبر کی شرح میں، ملا علی قاری حنفی نے یہ شرح لکھی ہے، غالباً الاظہار کے نام سے ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا وسیلہ اختیار کرنا مکروہ ہے۔ تو اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو پھر آپ کیوں یہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں؟ یا پھر بتائیے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، واضح کیجئے نا، کیا آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ بات بھی آج لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ تو اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ والا عقیدہ ہے، لیکن آپ کس عقیدے پر ہیں؟ وہ تو وسیلہ بالذات کے قائل نہیں ہیں۔ فقہ الاکبر اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور بھی حوالہ جات ہیں اس کے علاوہ کہ جو باقی جو احادیث آپ نے پیش کی ہیں اس کے بارے میں جو شروحات ہیں، فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی ہیں، ان کی شرح کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ کیا کہتے ہیں وسیلے کے بارے میں، وسیلہ بالذات کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ آیت جو آپ نے پہلے پیش کی ہے، اس کے بارے میں آپ کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے لیے خود بدلتے نہیں ہیں، اور آگے الفاظ آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو صحیح چیز ثابت ہو اس پر عمل کرے، جو ثابت نہ ہو لازمی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ہیلے بہانے اور قرآن مجید کی آیات کو استعمال کرنا ہے اور ضعیف روایات کو عقائد میں پیش کرنا ہے۔ عقائد کے لیے تو صریح نص ہونی چاہیے اور متواتر ہونی چاہیے، تو آپ ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جن کو محدثین نے کہا کہ ثابت ہی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم اور غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آدھی آیت لکھ کر۔ جی حضرات، میں نے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بھیجی ہے، اور آپ دیکھیں گے اس میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ کتاب یعنی قرآن مجید مراد لے رہے ہیں، جبکہ میں نے اس لیے، اور بھی مفسرین ہیں لیکن صرف اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر اور ترجمہ بھیجا ہے کہ دیوبند میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹھیک کیا ہے یا جو حضرت پیش کر رہے ہیں ضیافت صاحب، الیاس گومن صاحب کا ترجمہ، وہ ٹھیک ہے۔ اس ترجمے کو پڑھ لیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کتاب کے حوالے، اور وہ ان نے بھی پھر بھی بریکٹ لگائی ہے کیونکہ یہ تو اپنی تشریح، حالانکہ یہ تشریح ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ نبی کے واسطے سے، نبی کے وسیلے سے۔ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے سب لوگوں کو۔ تو اس کتاب کے حوالے سے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، اس کتاب کے حوالے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ تو یہ اب آپ کے سامنے ہے، آپ ضیافت صاحب خود فیصلہ کریں کون سا ترجمہ ٹھیک ہے، کون سی تفسیر ٹھیک ہے، اور آپ اس سے کیسے وسیلہ ثابت کر رہے ہیں۔